امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام حافظ صبیح الرحمن ہے اور میرا تعلق شہر لاہور سے ہے، اور اس وقت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف اسلام آباد کے ڈپارٹمنٹ اصول الدین، وہاں سے تفسیر و علومہ یعنی تفسیر اینڈ قرآنک سائنسز کا طالب علم ہوں۔ اسی طرح اس کورس میں جو ہم انشاءاللہ کتاب پڑھیں گے معلم القرآن، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی اور آپ کے پاس موجود بھی ہوگی، آپ سب احباب تک پہنچ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر حفظہ اللہ تعالی، جو کہ میرے استاد بھی ہیں، ان سے باقاعدہ اس کتاب کی تدریس کے حوالے سے اور جو ٹریننگ کورس ہوتا ہے، ورکشاپ ہوتی ہے، وہ بھی لی ہے، تاکہ اس کورس کو، اس تدریس کے معاملے کو بہتر سے بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے بتوفیق اللہ تعالی۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک مختصر سی بات یہی ہوگی کہ اس سے پہلے بہت سی کلاسز چلتی رہی ہیں، گرامر کی، اسپوکن عربک کی اور اس کے علاوہ دوسری، لیکن اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت آسان فہم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے، جو اسلوب ہے، وہ ایک فطرتی انداز ہے، بہت ہی آسان اور ایک فطرت پر منحصر یہ کتاب ہے۔ اس کے ساتھ میں کورس کا بھی تعارف کروا دوں۔ اس کورس میں ہے ہم قرآن مجید کی جو زبان ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی، اس کو عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا سمجھنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ایک فطری انداز ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کتاب کا بھی جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، وہ ایک فطری ہے، تو فطری انداز سے ہی ہم اس کورس کو، اس کلاسز کو لے کے چلیں گے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی زبان کو نہیں سمجھتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کو سمجھتا ہے، کس طرح کہ وہ ایک بچہ پہلے ایک لفظ بولنا سیکھتا ہے، پھر دو، آہستہ آہستہ تدریجاً وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کتاب میں بھی، اس کلاسز میں انشاءاللہ ایک فطری انداز کی طرح، بچوں کی طرح جو ہے اس کو لے کے چلیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے ہمیں بچے بننا ہوگا، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، صرف یہ تدریس کی حد تک معاملہ ہوگا، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ عربی زبان کو عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن اور گرامر کی اصولوں اور اصطلاحات، فلسفیانہ چیزوں کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں گرامر جیسی مشکل اور گردانے، جو اس طرح کی گرامر کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہوں گی۔ اور یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ کورس کے بعد، اس کورس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کورس کے کر لینے کے بعد وہ قرآن مجید کو مکمل طور پر سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، یا مکمل جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے لگ جائے گا، بلکہ یہ ایک ابتدائی کورس ہے، اور اس میں ابھی آپ کے پاس 3 جلدیں موجود ہیں، اور یہ تقریباً 6 یونٹ ہیں، ٹھیک ہے، کتاب کے۔ جو پہلی جلد ہے، پہلی کتاب جو ہے، اس میں 3 یونٹ ہیں، دوسری کتاب میں 2 ہیں، اور تیسری کتاب میں چھٹا 1 یونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 3 یونٹ آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس کتاب، یہ جو کورس ہے پورا معلم القرآن، یہ تقریباً 10 یونٹ پر مشتمل ہے، جس میں سے 6 آپ کے پاس موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس کورس میں ہم یہ 6 یونٹ انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم، جی آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آواز کم بھی نہ ہو، اگر کہیں پہ کم محسوس ہو رہی ہے کہ میری آواز کم ہے تو مجھے بتائیں، میں چیک کر لوں۔ جی سب کی طرف سے کلیئر ہے؟ مائک آپ اپنے آن رکھیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اچھا انوائرمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے شور نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ کے مائک آن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آواز ٹھیک ہے؟ جی عبید بھائی، آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اگر ہم سارے مائک آن کر دیں گے تو آپ کو بیک گراؤنڈ نوائز بہت زیادہ آئے گا۔ چلے ٹھیک ہے، سجیشن ہے کہ مائک کو آف ہی رہنے دیں، جس کو ضرورت ہے وہ صرف بات کرے پلیز۔ چلیں فی الوقت مائک آف رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انشاءاللہ
آگے ہمارا جو تدریس کا طریقہ کار ہوگا اس میں آپ کو مائک آن رکھنے ہوں گے، اس کی وضاحت میں کر دوں گا انشاءاللہ آگے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہمیں نوائز کا بھی سامنا کرنا پڑا تو وہ کتنا بڑا ایشو نہیں ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں تو ٹھیک ہے، میری آواز کلیئر ہے؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کورس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ 3 کتابیں آپ جب انشاءاللہ اس 2 مہینے میں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن مجید کے ہر صفحے سے 60% انشاءاللہ 60 یا اس سے بھی زیادہ قرآن مجید کے ہر صفحے سے آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد باقی یونٹس بھی ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ کورس وہ بھی بن رہا ہے شیڈول اس کا، تو جیسے ہی انشاءاللہ وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے اس کو بھی شیئر کیا جائے گا۔ تو ایک مختصر سی وضاحت تھی، باقی یہ ہے کہ آپ بھی اپنا مختصر سا تعارف کمنٹ سیشن کے ذریعے کروا دیں، اس میں آپ اپنا نام، آپ کس علاقے سے ہیں اور کیا مصروفیت ہے آپ کی، کیا کر رہے ہیں آپ، تو یہ بس 3 چیزیں مختصر سی آپ کمنٹ سیشن کے ذریعے جو ہے نا میسج کر دیں۔ باقی میں ذرا چیک کر لوں، آپ مجھے یہ اپنا تعارف کروا دیں ذرا، سب اپنا جو ہے نا کمنٹ سیشن کے ذریعے تعارف کروا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ تعارف کروا رہے ہیں، ساتھ میں یہ چیز نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ تمہیدی بات پہ نہیں اب جائیں گے، بس کچھ چیزیں آپ نوٹ کر لیں سبق شروع کرنے سے پہلے، کہ آپ کے پاس کتاب جو ہے وہ لازمی موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کتاب جو ہے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہوگی تو پھر آپ جو ہے 70-75% جو فائدہ ہے نا اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی مقصود ہے، تو آپ کے پاس کتاب جو ہے وہ لازمی ہو، اسی طرح کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو چیز ہے قلم، پین، پینسل، جو وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مائک بھی آپ کے آن رہیں گے، کیونکہ آپ سے میں نے رابطے میں رہنا ہے اور آپ سے بار بار پوچھنے میں نے سوالات، تو آپ نے مائک آپ کے آن رہیں گے، اس وجہ سے آپ کے پاس پیچھے بیک گراؤنڈ میں اچھا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بیک پہ نوائس نہ ہو، کسی کا شور شرابہ نہ ہو، ایک ویسے موبائل کے یا پیچھے فین کوشش کریں اس کے نوائس کم ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا انوائرمنٹ آپ بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ثابت بھائی یہ ذرا چیک کریں، اسٹوڈنٹس جو ہیں ابھی تک جوائن کر رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم میں اس طرح سے نہ ہو کہ لیٹ جوائن کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ مجھے ان کو کلاس میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر جو بات گزر چکی ہوگی تو وہ اس سے محروم ہو جائیں گے، تو ٹائم پر جو ہے سب موجود ہوں۔ اصل میں یہ مغرب کی نماز کا وقت تو شاید اس وجہ سے میں لیٹ جوائن کر ہاں انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ریشیڈول کریں گے، تھوڑا سا ہم آگے لے کے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ چلیں کتابیں آپ کھول لیں، کتابیں آپ سب کے پاس موجود ہیں نا؟ چلیں، کتاب کا میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا تھا کہ معلم القرآن کتاب کا نام ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر حافظہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ جب ہم سبق پڑھیں گے تو شروع میں صرف آپ کی توجہ جو ہے وہ اسکرین پر ہوگی، صرف بات کو سمجھنے کے لیے، بعد میں جب ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے اور اس کی مشق کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ کتاب کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کتاب آپ کے پاس کھلی ہونی چاہیے۔
جی اسکرین پہ آپ کو صفحہ نظر آ رہا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. آپ کے پاس کتاب میں صفحہ نمبر 14 ہے. ٹھیک ہے, پیج نمبر 14, یونٹ نمبر 1, سبق نمبر بھی 1, پہلا سبق ہے. اچھا, میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کو اس کتاب میں کہ ایک فطری انداز کے مطابق, جیسے ایک بچہ پہلے ایک لفظ بولنا سیکھتا ہے, ماں باپ, تو اسی طرح یہ آہستہ آہستہ ہم ایک ایک الفاظ کر کے, اور وہ بھی آسان الفاظ, وہ الفاظ جو ہم عام اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں, سمجھتے ہیں ان کو, وہ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں. صرف وہی آسان الفاظ ہیں. آپ کے سامنے الفاظ موجود ہیں, میں لفظ بولوں گا, آپ نے مجھے اس کا مطلب بتانا ہے. جی, لفظ اللہ. جی اللہ. جی, محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. الاسلام. اسلام. چلیں, آپ کو میں ایک اچھا آسان سی بات بتاتا ہوں, آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں کہ ان الفاظ کے شروع سے اگر آپ الف لام کو ختم کر دیں گے نا, تو یہ اردو کا لفظ بن جائے گا. دیکھیں آپ, جیسے القرآن, الف لام ختم کریں گے قرآن. الکعبہ, الف لام ختم کیا, الکعبہ کعبہ. الجنہ جنت. الحلال حلال. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ الف لام کے ساتھ آتے ہیں, اور ہماری اردو زبان میں الف لام کے بغیر آتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب جلدی سے. جی جی ایک ریکویسٹ ہے, بہت زیادہ شور ہے, تو جب کوئی بات کرے تب مائک آن کر لیا کرے, یا آپ پوچھیں تو جسٹ آن کریے پھر آپ کر دیں. ٹھیک ہے, میں بس آپ سے اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے فوراً جواب دینا ہے. جی, القرآن. الکعبہ. الجنہ. الحلال. الحرام. المؤمن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو سبق شروع کیا ہم نے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ان الفاظ کے مطلب بتانا شروع کر دی ہوں, یا آپ کو میں نے کوئی بات سمجھانا شروع کر دی ہو, لیکن آپ پہلے دن سے ہی اور شروع سے ہی سمجھنا شروع کر دیا آپ نے, آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی اس کتاب کی اور اس کورس کی خاصیت ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت آسانی کے ساتھ تدریجاً آہستہ آہستہ اس کورس کو, یہ الفاظ ہیں, الفاظ مل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے, پھر وہ قطعے کہلاتے ہیں, وہ مل کے چھوٹی چھوٹی جملے بنیں گے. ٹھیک ہے, جیسے واللہ غفور الرحیم, یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے. اسی طرح یہ جملے مل کے آیات بنتی ہیں, اور آیات مل کر صورتیں بن جاتی ہیں, اور صورتوں سے وہ 30 پارے آپ کے سامنے اور مصحف کی شکل میں. تو انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے. جی, الکافر مطلب بتائیں. جی, تمام جو حضرات ہیں وہ اس کا جواب دیں. کوئی صابر بھائی ایسا نہ ہو جن کا مائک آف اور وہ ٹھیک ہے. الفساد. فساد. الرب. الخالق. اللباس. ماشاء اللہ. چلیں, اب ہم ایک چھوٹی سی گیم کریں گے. آپ کے پاس کتاب موجود ہے, کتاب کی طرف توجہ کریں. آپ کے پہلے سبق پہ 3 کالم موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر کالم ہر لفظ کے ساتھ خالی جگہ موجود ہے. تو جلدی سے مجھے بتائیے کہ اس صفحے پہ کتنے الفاظ اسکرین پر کتاب نظر نہیں آ رہی. اسکرین پہ کتاب شو ہو رہی ہوگی, لیکن آپ کے پاس کتاب موجود ہونی چاہیے. آپ کے پاس کتاب موجود ہمارے ہے؟ پاس ابھی کتاب نہیں ہے, انشاءاللہ کل آ جائے گی, ہم کھول کے بیٹھیں گے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. سامنے آپ دیکھتے ہیں, اس کی سیٹنگ ذرا سی چینج کرو, یہ فل اسکرین میں کلک کریں تو آپ کو سامنے شو ہوگی, اور کہتے ہیں تو میں نا گروپ میں اسکرین شاٹ پہ بھیج دیتا ہوں. جی, وہ آپ کو شو ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہوگی؟ جی, وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بہت سے اسٹوڈنٹس جوائن کرتے ہیں تو وہ 2-3 پیجز بن جاتے ہیں. تو اس میں فرسٹ پیج پہ آپ آئیں گے, ہوم پیج پہ,
تو آپ کو یہ کتاب کا صفحہ نظر آ جائے گا. جی جن کے پاس کتاب موجود ہے وہ کتاب پہ توجہ کریں اور دیکھیے کہ ان الفاظ کی تعداد کتنی ہے. جلدی سے بتائیے, کمنٹ سیشن کے ذریعے بتا دیں یا مائک کے ذریعے بتائیں الفاظ کی تعداد کتنی ہے اس سب. 36 جی باقی بھی چیک کریں جلدی سے. 36 ٹھیک, 36. کوئی ساتھی ایسا تو نہیں ہے جس کو اختلاف ہو؟ جی سب متفق ہیں کہ 36 الفاظ ہیں. چلیں ماشاء اللہ. چلیں میں پہلا کالم پڑھوں گا, آپ نے دھیان کرنا ہے کہ میں کوئی لفظ نہ چھوڑ جاؤں. جی کتاب پہ توجہ ہے. القرآن, الحلال, الکافر, الرب, الشکر, الذکر, الخیر, السورہ, الحشر. جی کتنے الفاظ چھوڑے میں نے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیں اس سبق میں آپ نے کوئی چیز نوٹ کی ہے؟ جو یہ السلام علیکم, جو یہ انسانی ناموں والی چیز ہے وہ شاید ابھی ڈسکرائب نہیں کیا آپ نے. جی بالکل, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون ہیں جو کتاب پہ جس کی توجہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بالکل, آپ دیکھیں گے صفحے پہ لال رنگ میں الفاظ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ. محمد, موسیٰ, فرعون. جی بالکل, یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ نام ہیں, اسما ہیں. ٹھیک ہے, شخصیت کے یا جو نام ہوتے ہیں ان کے شروع میں الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے, نام جو ہوں گے اسما ان کے شروع میں الف لام نہیں آتا, وہ الف لام کے بغیر آتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے موجود ہیں لال رنگ میں, محمد, موسیٰ, فرعون. ہر سبق میں اسی طرح کوئی چیز ہوگی جو لال رنگ میں, سرخ رنگ میں ہوگی, اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ مقصد یہ ہوگا کہ وہ ایک نئی چیز ہے. ٹھیک ہے, جو ایک نئی, جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے, آپ کو پہلے نہیں پتہ تھی, لیکن ایک نئی چیز آپ کے سامنے جو آئے گی وہ لال رنگ میں آپ کے ساتھ سامنے ہر نئے سبق میں موجود ہوگی. جو کالے الفاظ ہوں گے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے یا آپ ان کے مطلب جانتے ہوں گے, اس لیے وہ کالے رنگ کے ہیں. اور جو لال رنگ میں ہوں گے وہ الفاظ ہوں گے جو نئے ہوں گے یا ان کے متعلق کوئی خاص بات آپ کو بتانا مقصود ہوگی. ٹھیک ہے, تو جو اسماء ہوتے ہیں ان کے شروع میں الف لام نہیں آتا. جی اب مجھے ذرا آپ کو 5 سے نام بتا دیں, ہماری اردو زبان کے بھی ہو سکتے ہیں بغیر الف لام کے. جی جی بالکل ٹھیک. جی کمنٹ سیشن کے ذریعے بتا دیں کوئی. لقمان, ٹھیک ہے, 2 ہو گئے. عیسیٰ, مومن, 4 ہو گئے. مریم, عیسیٰ, حاشر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1 جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ بہت سے آسان الفاظ تھے جو آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان کے مطلب آپ جانتے ہیں. جی جلدی سے اب سارے الفاظ آپ پڑھتے جائیں, میں لفظ بولتا جاؤں گا, آپ نے ان کے مطلب بتاتے جانا ہے شروع سے. جی اللہ, محمد, اسلام, القرآن, الکعبہ, جنت, حلال, الحرام, مومن, کافر, الفساد, الصلح, الرب, الخالق, اللباس, الشکر, الشیطان, موسیٰ. جی اب آپ کو میں عربی لفظ نہیں بولوں گا, آپ نے صرف اردو مطلب بتانا ہے. جی پڑھتے جائیں, اردو مطلب بولتے جائیں آگے. باطل,
توبہ شیر خیر توبہ خیر شر شر والد والد سورت سورہ زکوٰۃ زکات دین حمد مقدس مبارک. جی ماشاء اللہ. چلیں نیکسٹ. دیکھیں محترم کچھ لوگ نئے آئے ہیں تو ان کی ریکویسٹ ذرا ایکسیپٹ کر لیں. جی میں چیک کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ سے ان کو میں نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ سبق نمبر 2 کھول لیا آپ نے. جی یہ بھی اسی طرح آسان الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان کے مطلب آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, میں لفظ کی طرف اشارہ کروں گا, آپ نے اس کا مطلب بتانا ہے. جی الیتیم, جی المغرب, مغرب, الطلوع, الفراق. جی اس طرح کا اگر کوئی تھوڑا سا مشکل لفظ ہوگا تو اس کے آگے اس کا مطلب لکھا ہوا ہوگا, آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی الذلہ, العمرہ, جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, اس سبق میں کوئی چیز نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے جو لال رنگ میں ہو؟ یہ عمرہ کا کیوں پہ جو ہے وہ لال رنگ میں ہے. جی جی بالکل, کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخری حرف جو ہے, آخری حرف گول تا جو ہے وہ لال رنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ ترتیب سے دیکھیں, اللعنہ, الندامہ, العبرہ, المصیبہ, العزہ, الذلہ, المغفرہ, العمرہ, الآیہ, الذرہ. کتنے الفاظ ہیں یہ؟ جی جلدی سے گن کے بتائیے. جن الفاظ کے آخر میں ایک گول تا آئی ہے اور وہ لال رنگ میں ہے, بتائیے کتنے الفاظ ہیں؟ 9 الفاظ. جی باقیوں کا جواب نہیں آیا. 10 ہیں. ہاں جی 10 ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی 10 الفاظ ہیں جو جن کے آخر میں گول تا آئی ہے. اچھا یہاں پہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا آتی ہے, جیسے یہ دیکھیں العبرہ, الندامہ, اللعنہ, المصیبہ, تو وہ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں. جن الفاظ کے آخر میں گول تا ہوگی وہ الفاظ کیا ہوں گے؟ مؤنث. ٹھیک ہے, لعنت, مصیبت, ساری الفاظ میں آپ نے خواتین کو ڈال دیے. نہیں یہ الفاظ مؤنث ہیں, حقیقت میں مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ مطلب ایز یہ یوز ہوتے ہیں, مطلب فیمیل کے لیے یوز ہو رہے ہیں یا یہ فیمیل ہے؟ مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی. یہ لفظ مؤنث ہے. ایک ہوتا ہے حقیقت میں کوئی چیز مؤنث ہونا, نر مادہ, وہ الگ چیز ہے. الفاظ مذکر مؤنث ہوتے ہیں, تو یہ مؤنث الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, بس آپ یہاں پہ بھی فی الحال اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول تا ہو. ہم تفصیلات میں ابھی نہیں جائیں گے, ہم نے گرامر کی اصطلاحات یا فلسفوں کی طرف نہیں جانا, ہم نے صرف ایک عام فہم بات سمجھنی ہے. ٹھیک ہے, ایک جملے میں ایک مختصر سی بات آپ کو بتائیں گے, آپ نے اس کو سمجھنا ہے. تو آہستہ آہستہ تدریجاً آپ اس کو سیکھتی جائیں گے, سمجھتی جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بس ایک آسان سی بات تھی کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے. جی مجھے بتائیں, العبرہ یہ مؤنث ہے مذکر؟ التیم, الیتیم, العرش. جی ٹھیک ہے, چلیں ماشاء اللہ. چلیں کتاب پہ توجہ کریں, کیونکہ اسکرین پہ آپ کو پورا صفحہ نظر آنا تھوڑا مشکل ہوگا. کتاب پہ توجہ کریں اور مجھے بتائیں کتنے الفاظ ہیں اس سبق میں جن کے آخر میں شین آیا. کتنے الفاظ ہیں جن کے آخر میں شین آئی ہے؟ جلدی سے.
ये लफ्ज क्या एक ही है العرش शीन अर्श अर्श ठीक है माशा एक ही जी एक ही लफ्ज़ एक ही है बिल्कुल ठीक है। चले दोबारा तवज्जो करें और देखें कोई कितने अल्फाज हैं जिनके कहीं पे भी लफ्ज़ के कहीं पे भी शीन आई है। किस कोई भी लफ्ज़ हो जिसके शुरू में आखिर में दरमियान में कहीं पे भी शीन आई हो। जी الشفاء المشرق जी जी दो तीन अल्फाज तीन मशरिक शिफा और अर्श ठीक है माशाल्लाह 3 अल्फाज हैं। ठीक बिल्कुल ठीक जवाब। चलें अब हम थोड़ा सा सबक को रिवाइज कर लेते हैं। मैं लफ्ज़ बोलूँगा आपने उसका मतलब बताना है। अल-हज, अच्छा अल-जिहाद, जवाब अल-जवाब, जवाब 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 कलाम, कलाम मुजाहिद, मुजाहिद अल-मुहाजिर, मुहाजिर रसूल, रसूल नबी अल-मुनाफिक, मुनाफिक अल-अमल, अमल अल-अदल, अदल अल-लाना, लानत अल-क़मर, अल-अर्श, अर्श अन-नदामा, नदामत नदामत अल-मस्जिद, मस्जिद अल-यतीम, अल-इबरा, इबरत अल-इब्न, बेटा अल-मीज़ान, तराजू मीज़ान अल-मुसीबा, मुसीबत अल-इज़्ज़ा, इज्जत अल-ज़िल्ला, जिल्लत अर-रिज़्क़। रिज़्क़ ठीक है माशाल्लाह ठीक है जी। अब देखें आगे ये अल्फाज आपके सामने मौजूद हैं, इनके आप उर्दू में मतलब सिर्फ बताते जाएं खुद ही से। मग़फ़िरत अरबी नहीं पढ़नी, सिर्फ उर्दू मतलब बोलना है। मग़फ़िरत, मशरिक़, मग़रिब, ग़ुरूब, सफ़र, आयत, फ़िराक़, जुदाई, मर्ज़ बीमारी, मर्ज़, शिफ़ा, ज़र्रा, ज़र्रा। ठीक है माशाल्लाह। तो ये हमने सबक नंबर 2 भी पढ़ लिया जी। सबक नंबर 3 पर आए। आपके पास किताब मौजूद है जी। नहीं टीचर बुक्स कब तक मिलेंगी? अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आपको बुक्स पहुंच जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंची तो साबिर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल तक जो है बुक्स पहुंचा दें। इंशाल्लाह कल तक आपको पहुंच जाएंगी। मेरे साथ पटना में रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह इनकी जो भी सूरत हाल हुई मैं इनको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैंने सबको ठीक है तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास जिनके पास किताब मौजूद है वो किताब पे तवज्जो करें और कलम हाथ में पकड़ लें और जल्दी से आपके पास 1 मिनट का वक्त मौजूद है। अल्फाज के आगे खाली जगह मौजूद हैं, लिखना शुरू करें जल्दी से। जिस लफ्ज़ का मतलब आपको नहीं पता वो खाली छोड़ दें, उसको सर्कल कर लें। जिनके अल्फाज के मानी आपको पता है उर्दू में लिखते जाएं जल्दी से। जिनके पास किताब मौजूद नहीं है वो वैसी स्क्रीन पे देख के जो है ज़ुबानी अपने पास बोलना नहीं है, सिर्फ अपनी हद तक जो है जी। टाइम आपका शुरू हो चुका है जी। 1 मिनट का वक्त। जी हो गया मुकम्मल।
جی سب نے کر لیا؟ ٹائم آپ کا ختم ہونے کو ہے، 10 سیکنڈ باقی ہیں۔ جی جی ہو گیا۔ اب ایک بات پوچھ، اس جی میں جی ایک ہے مومنہ، جی تو جی مومنہ تو یہاں وہ تو عورت کے لیے ہے، ہم مطلب مومن خاتون لکھ دیں، آپ مومنہ لکھیں گی؟ مومنہ صحیح۔ اور حب کے لیے محبت، محبت اچھا سے جی کوئی بھی لفظ جو آپ کو تھوڑا سا بھی مشکل محسوس ہو رہا ہو اس کو سرکل کر لیا کریں، یا ہائی لائٹ آپ کے ہائی لائٹ موجود ہو تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب بھی آپ وہ کتاب یا صفحہ کھولیں گی تو جب آپ کے سامنے وہ سرکل ہوا لفظ نظر آئے گا تو آپ کو وہ ایک طرح سے ریوائز ہو جائے گا، ذہن نشین ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے پاس کوئی ایسا لفظ جو مشکل ہو ان کے لیے، جس کا مطلب نہ لکھا انہوں نے؟ الخبر، الخبر کو کہتے ہیں نا، الخبر خبر کو کہتے ہیں نا۔ جی جی بالکل۔ جی آواز نہیں ہے آپ کی۔ الحب محبت، حب الوطنی ہم بولتے ہیں نا، وطن سے محبت۔ جی اور کوئی؟ اچھا الاذان میں اسکان ہے نا؟ الاذان، جی الاذان میں اسکان۔ جی اذان، آسان سا فارمولہ یہ ہوتا ہے، یہ سب پہ فارمولہ فٹ نہیں ہوتا لیکن آسان سا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے الف لام ختم کریں اردو کا لفظ بن جائے گا، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے صحیح۔ لفظ سے لفظ ملنے سے جملے بنتے جاتے ہیں، جب آپ یہ لفظ ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں گے، ان کو ریوائز کرتے جائیں گے، یاد کرتے جائیں گے، ان کے مطلب سیکھتے جائیں گے، تو یہ الفاظ پھر آگے چل کے ایک الفاظ دوسرے لفظ سے ملے گا تو اس سے جملے بنتے جائیں گے۔ اور پھر یہ قرآن کی آیات بھی مختلف جملے ہی ہیں، کسی آیت میں 2 جملے ہیں، کوئی ایک جملے پر مشتمل آیات ہیں، کچھ زیادہ جملوں پر مشتمل ہے، تو یہ آیات بنے گی۔ جس طرح آپ مختلف الفاظ کا مطلب خود سمجھ رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ قرآن مجید کے جو جملے ہیں اور آیات ہیں ان کو آپ خود سمجھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ آپ نے ان کو پختہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں الفاظ کے معنی لکھ لیے ہیں، کوئی ساتھی ایسا تو نہیں جس کو کسی لفظ کا مطلب نہ پتہ ہو؟ چلیں ہم ایک گیم کھیلیں گے۔ جی میں ایک لفظ کی طرف اشارہ کروں گا، آپ نے اس کے پہلے اوپر، پھر اس کے نیچے والا لفظ، پھر اس کی دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، ٹھیک ہے۔ پہلے اوپر نیچے دائیں بائیں، میں کوئی بھی کسی لفظ کی طرف اشارہ کروں گا، آپ نے اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں 4 الفاظ جلدی سے بولنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ القتل، نکاح، سب ساتھیوں کی آواز نہیں آئی، صرف 2-3 ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں، ان جن کی آواز آئی ہیں، باقیوں کی آواز نہیں آئی۔ فتنہ، الفتنہ، الصاف، الخبر، النکاح، جی چلیں۔ الخلیفہ، النفع شریک التلاوت، تلاوت شریک، جی ٹھیک ہے تلاوہ، جی۔ سب کی آواز نہیں آ رہی، صابر پہ ذرا توجہ کریں، یہ کیا ساتھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ موجود ہیں میرے ساتھ فوکس کر ہی نہیں رہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی یہاں پر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ان کے میں نام ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا ہوں، میرے سامنے لسٹ میں ہیں اور پتہ بھی چل رہا ہے بول رہا ہے کون، یہ وہ والا نہیں ہوگی، یہ ذرا یاد رکھیے گا سارے بھائی اور میری بہنیں بھی۔ جی توجہ کریں۔ الجسم، التوفیق، المشرکہ، الانسان، الانسان، بکس نہ ہونے کی وجہ سے ذرا کلیئر نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے الجسم، ویسے بھی سب سے بول رہے ہیں تو وقت ضائع ہوگا شور میں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات جو لوگ بول رہے ہیں۔ الجمعہ، الجمعہ،
النهر الفتنة الأذان المشرقة جی اس بات سے نہیں آپ نے گھبرانا ہے کہ شور ہو رہا ہے اور بات اليوم الجمعة اس بات سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی طرف سے ایفرٹ کرنی ہے, اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے اور ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہر کسی نے آگے بڑھ کر جو ہے سیکھنے کی اور تعاون کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب بچے بھی ایک کلاس میں ان سے ہم کوئی سبق پڑھاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں تو شور مچتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ بات ہے. یہاں پہ ذرا پیچھے سے نوائز اور اس طرح کے ایشوز ہیں, لیکن یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ساتھ رہیں, تعاون کریں, کوئی مسئلہ نہیں, اور آگے بڑھ کے اس کو کریں انشاءاللہ. سريع البحر الإنسان القسم, الأذان الخبر الأذان الخبر الجمعة الفتنة. جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. میں لفظ کی طرف اشارہ کروں گا, آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے, مطلب بتانا ہے. الظلم, القبیلہ, القبلہ, ایمان, العربی, عربي السریع, التوفیق, الفتنہ, قتل, الصف, الشفاعة, الإحسان, القتال, المتاع, الطاقة. جی ماشاء اللہ. چلیں کتاب کی طرف توجہ کریں اور جلدی سے مجھے بتائیے گا. ان الفاظ کے مطلب نہیں لکھے ہوئے, جی جی, وہ کہاں سے پتہ چلے ان کے مطلب نہیں لکھے ہوئے؟ جی مجھے بتائیں کون سا لفظ ہے جو آپ کے لیے مشکل ہے اور آپ کو اس کا مطلب نہیں بتایا. جی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان الفاظ کے معنی لکھ لیں. سوال, جی السؤال, سوال کو کہتے ہیں. سوال ہی ہے. اور کوئی لفظ؟ جی جو لفظ جی جی دوبارہ بولیے گا. ٹھیک ہے, باقی صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں کتاب پہ توجہ کریں اور جلدی سے مجھے بتائیے گا کتنے الفاظ ہیں جن میں قاف آئی ہے, موٹی قاف, 2 نقطوں والی جو قاف ہے. جی جلدی سے بولتے جائیں اور گنتے جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. القبلہ, التوفیق, جی دوبارہ متفق ہوئے, دوبارہ گنے کتنے ہیں؟ 1 2 القبلة الدال 4 القبر 7 جی 7 متفق ہیں سب 7 پہ؟ جی 7 ہے. ماشاء اللہ. اگلے سبق پر آئیں. یہ بھی اسی طرح آسان الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں. قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور بہت ہی آسان ہیں, آپ ان کو اردو میں ان کے مطلب جانتے ہیں. جی جلدی سے بتاتے جائیں. میں لفظ بولوں گا. المالک, التابوت, الخلق,
الخنزير الدعاء الغضب المحبة القلم الكتاب الموت الحياة الضرب السماء الوحي الأمر الدنيا الآخرة الغیب. جی چلے آگے الفاظ آپ نے عربی میں پڑھنے ہیں، صرف عربی لفظ پڑھتے جانا ہے. اگر کوئی لفظ مشکل ہو جس کا مطلب آپ کو نہ سمجھ آ رہا ہو، صرف آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، بولنا نہیں ہے، صرف الفاظ پڑھتے جائیں. جی النور الوادي العظم الوارث الفاجر القادر. ماشاء اللہ. جی کوئی لفظ ان میں جو مشکل ہو، آپ کو مشکل لگا ہو؟ مطلب وادی نا بس. جی جی وادی سمپل. جی اور کوئی لفظ مشکل لگا ہو؟ ٹھیک ماشاء اللہ. محبتا اور اس سے پہلے جو ہم نے لفظ پڑھا تھا وہ بھی سیم ہی تھا. مطلب کیا ہے؟ جن کی طرف سے شور آ رہا ہے بیک گراؤنڈ سے، مائک اپنا بند کر لیں. پیچھے بیک گراؤنڈ سے نوائز نہیں آنی چاہیے آپ کو. الوحی کا مطلب کیا ہے؟ الحب اور المحبہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں سیم ہے. سوری کیا مطلب ہے؟ محبت دونوں کا مطلب محبت. تو یہ کیوں ہم یہ ڈفرینس یوز کیا ہے؟ جملہ جب مونس ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ یوز کرنا چاہیے. اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس کی تفصیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی محبت مراد ہے اور وہاں پہ کس قسم کی محبت مراد ہے. اصلاً دونوں الفاظ محبت کے لیے ہی ہیں. آپ ان میں اگر دیکھیں گے الفاظ بھی ایک ملتے جلتے ہیں، اس میں بھی ہا با ہے اور اس میں بھی محبت میں بھی ہا با موجود ہے. ٹھیک ہے. کوئی لفظ کسی کے لیے مشکل ہو؟ صاحب یہ ریکارڈنگ ملے گی؟ جی جی ریکارڈنگ ملے گی. جی جی انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. جی اس سبق میں کوئی چیز آپ کو نئی محسوس ہوئی ہے؟ الوارث ریڈ کلر میں ہے. جی بس یہاں پہ آپ کو یاد دہانی کروانا مقصود ہے کہ جس طرح الوارث انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح اگر کوئی لفظ آپ کے لیے نیا ہو یا مشکل ہو تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا سرکل کر لیں، انڈر لائن کر لیں، جو بھی آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے تاکہ میں چیک کرتا ہوں. اس طرح سے کلاس میں ہو رہی ہے، کل سے اس طرح سے کوئی لیٹ نہ آئے. جی جی ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا میرے پاس. ٹھیک ہے. استاد محترم کلاس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ پہلے تو 7:30 سے 8:30 تھا نا. جی ہم انشاءاللہ یہ فائنل آپ کو بتا دیں گے بات چیت کر کے. تو انشاءاللہ یہ بس 15 منٹ کا فرق پڑے گا. ٹھیک صحیح. جمعہ اور ہفتہ 2 دن کلاس ہوگی نا؟ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن. جی ٹھیک ہے. چلیں ہم اپنی سبق کی طرف آتے ہیں. جی سبق چلیں کتاب پہ توجہ رکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس سبق میں الفاظ کی تعداد کتنی ہیں. جی
जल्दी से 36 36 ही है माशाल्लाह, बड़ी देर से जवाब आया है, हालांकि वही फॉर्मेट है सारा, लेकिन आप चलें 36 अल्फाज है। चलें अब मुझे बताएं कि एक कॉलम में कितने अल्फाज हैं? 12। चलें फिर शुरू हो जाए, पहला कॉलम पढ़ें, तरतीब से एक कॉलम पढ़ें और अल्फाज पढ़ते जाएं। जी المالك الخنزير المحبة الدنيا السماء الدنيا الغيب العذاب النبوة الطعام الوارث. जी चलें किताब पे तवज्जो रखें और स्क्रीन पे भी जो साथी जिनके पास किताब मौजूद नहीं है तवज्जो रखते हुए मुझे बताएं कि इस सबक में कितने अल्फाज हैं जो मुअन्नस हैं जिनके आखिर में गोलता ही है। जी जल्दी से। जी सबसे पहले अलमहब्बा, النبوة अलहयात, الحياة अलआखिरा, الحكمة الأمة अलहिकमा, अन्नुबुव्वा, अलउम्मा। النبوة. जी कितने अल्फाज हैं? जी सबका जवाब नहीं आया। 3 4 5 6 5 है ये 6 हैं 5 दोबारा गिने जल्दी से। 6 المحبة 1 4 5 3 4 5 6 हैं। जी सब मुत्तफिक है? 6 जी 6 है। ठीक है, बस इत्तेफाक के साथ ही चल रहा है इंशाल्लाह। ठीक है 6 अल्फाज हैं। चले आपने स्क्रीन पे तवज्जो रखनी है। आपके सामने पहली 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। कितने अल्फाज हैं? 6 पढ़िए ज़रा जल्दी से, कौन कौन से अल्फाज हैं? المال المالك الطريق الخنزير التابوت القوم الدعاء الصدق الخلق الغم. जी ठीक है, ज़रा तवज्जो से इनको देख लें। आपके पास 5 मिनट का वक्त, 5 सेकंड है आपके पास, तो तवज्जो से देख लें और ये अल्फाज आपके सामने से गायब कर दिए जाएंगे। किताबें अपनी बंद कर लें और आपने कमेंट सेशन के ज़रिए बताना है कौन कौन से अल्फाज थे। ये 9 अल्फाज आपने पूरे करने हैं। जी तवज्जो से देख लें, इनको याद कर लें। यहाँ पे अच्छा 9 है सिद्ध 9 अल्फाज हैं, इनको तवज्जो से देख लें, याद कर लें और किताबें बंद कर लें और कमेंट सेशन के ज़रिए बताएं कि ये 9 अल्फाज पूरे करें लिख के। जी बताएं, कमेंट सेशन में आ जाएं और 9 अल्फाज पूरे करें, सब मिल के अल्फाज पूरे करें। लिख के बताए रहे हैं। जी जी लिख के जल्दी से सब ने मिल के 9 अल्फाज पूरे करने का मुश्किल काम नहीं है। एक एक करके लिख के भेजते जाएं। मैसेज तो कमेंट्स कहाँ होते हैं? ये चैट का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, वहाँ से चैट भी दे। जी अभी तक एक लफ्ज़ आया। अद्वा। ठीक है चलें, हो गए। बोल के भी चलें, आप कर लें, बोल के कंप्लीट करें। 2 अल्फाज हो गए। अल-खिंजीर, अल-मालिक, ठीक है, अत-ताबूत, अल-गम, अल-खल्क, अल-खल्क, ठीक है। 2 अल्फाज। अस-सिद्क, जी 1 लफ्ज़ रह गया। अल-कौम, अल-कौम, अत-ताबूत, ताबूत हो गया। 1 लफ्ज़ रह गया। अस-सिद्क,
کس کی طرف سے اسٹور آ رہا ہے اس مائک بند کر لیں. یہ حافظ صاحب ہیں کہ کیا ہیں کہ حافظ عمیر بھائی یا جو بھی ساتھی Yes, کی sir. طرف سے یا جو بھی background ساتھی سے ہیں noise جن کی طرف سے بیک گراؤنڈ سے نوائز آ رہا ہے مائک آف کر لیں پلیز. مائک آف کر لیں پلیز. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے تو یہ 9 الفاظ تھے. اسی طرح آپ نے توجہ رکھنی ہے اور الفاظ کو ذہن نشین کرتے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اور یہ آسان الفاظ ہے, کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں. چلیں اگلے سبق پر آ جائیں. بس ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. آخری سبق ہے آج کا انشاءاللہ. یہاں کچھ ساتھی اب آ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ. چلیں سبق نمبر 5 آپ کے سامنے گزشتہ الفاظ کی طرح آسان الفاظ ہیں. ان کے الفاظ کے معنی آپ جانتے ہیں. چلیں الفاظ عربی میں لفظ پڑھیں, ساتھ میں اس کا مطلب بتاتے جائیں. جی بسم اللہ. الخوف, الوزن, بیت, الاجر, اجر, مسکین, زمین, القلیل, زیادہ, الامام, امام, العبادة, الرحمة, الزوجة, الشهيد, ضعيف, کمزور, روزہ, القوی مضبوط مضبوط, الطول, لمبا, لمبائی, العرض, چوڑائی, الاسراف, حد سے بڑھنا, جی اسراف, العاقبہ, عاقبت, بالکل ٹھیک. النعمت, نعمت, باقی نہیں پڑھیں, الجاہلیت, باقیوں کی آواز نہیں آ رہی. الجاہلیت, جاہلیت, شریعت, شریعت, الخطا, خطا یا غلطی, جی الاتباع, پیروی, المیت, مردہ, زندہ, الامہ, امت, الامہ, الامہ, الزلزلہ, زلزلہ, الشیء, شے, چیز, العبد, بندہ. جس لفظ کا مطلب اگر کسی کو نہیں آتا ہوتا وہ اس کو چھوڑ دے, اس کو انڈر لائن سرکل کر لے, بعد میں انشاءاللہ وہ پوچھ لے. ٹھیک ہے بس پڑھتے جائیں. آپ نے اپنی طرف سے ایفرٹ کرنی ہے, کوشش کرنی ہے اور ساتھ جڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے کوئی لفظ ہو مشکل لگ رہا ہو چھوڑ دیں اس کو, آپ باقیوں کے ساتھ پڑھتے جائیں بس. ٹھیک ہے اپنی طرف سے کوئی مشکل لفظ ہو کلاس میں پوچھ لیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب یہ الفاظ تھے آسان, آپ ان کے معنی جانتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے ایک مختصر سا نوٹ لکھا ہے. ذرا سوچئے کتنے ہی پڑھے لکھے مسلمان ہیں جن کی ساری عمر گزر جاتی ہے لیکن وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ آج ہی سے یہ عزم کر لیں کہ مجھے قرآن کریم سمجھنے کے لیے عربی زبان پر محنت کرنی ہے تاکہ مجھے زندگی بھر کے لیے فہم قرآن کی نعمت مل جائے انشاءاللہ. یہ دیکھیں نا, یہ بالکل آسان الفاظ آپ کے سامنے ہمارے اردو میں استعمال ہونے والے عام فہم الفاظ ہیں. پڑھے لکھے جو اردو زبان کو جانتے ہیں, پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, وہ اس قرآن مجید کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ قرآن مجید کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے محنت کرنی ہے, عزم کریں انشاءاللہ عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. بہت سی دلائل اور آیات قرآن مجید کی آپ کے سامنے موجود ہیں. چلیے مختصر سی ہم کو ایک دو گیمز کھیلیں گے پھر انشاءاللہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. چلیں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوں گے ذرا. اب خود ہی میں تو کلاس کا ایک وہاں پہ باقاعدہ ماحول نہیں ہے لیکن چلیں خود ہی انفرادی طور پہ ہر کوئی اپنے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس گیم کو سر انجام دے گا. جی میں الفاظ بولوں گا. کچھ الفاظ ہوں گے جن میں نقطے موجود ہوں گے کہ کوئی بھی لفظ اس کے حرف ایسا ہو سکتا ہے جو نقطے والا ہو, اور کچھ الفاظ ہوں گے جن میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا. جب میں لفظ بولوں گا نقطے والا تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, اور جب بغیر نقطے والا لفظ بولوں گا تو آپ نے بیٹھے رہنا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. جب نقطے والا لفظ بولا جائے گا کھڑے ہو جانا آپ نے. الخوف, البیت کھڑے رہیے, الاجر, العالم. بیٹھ گئے ہیں, کوئی کھڑا تو نہیں ہے؟ جی بیٹھ گئے. ماشاء اللہ. الجمال, الامام, بیٹھ گئے. چلے زیادہ آپ کو کھڑا اٹھتے بیٹھتے نہیں کرتے, بیٹھے رہیے, بس آپ کی توجہ چاہیے. چلیں جلدی سے کتاب پہ توجہ رکھتے ہوئے مجھے بتائیں اس سبق میں کتنے الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا آئی ہے جو مونس ہیں. جی جلدی سے ایک آواز ہونی چاہیے. خود ہی گنے بتائیں مجھے, سب صرف تعداد مجھے بتائیں. ایک آواز ہونی چاہیے, 7 الفاظ ہیں, 7. سب کی ایک آواز ہونی چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے. توجہ سے دوبارہ گن لیں. جی 7 8 الفاظ ہیں. 8 ہیں. 8 ہیں. العبادہ, الزوجہ, العاقبہ, الشریعہ, الرجلہ, النعمہ, الرحمہ, الجاہلیہ. جی ایک اور لفظ رہتا ہے آخری لائن میں بھی دیکھیں. الزلزلہ. الزلزلہ, جی وہ میں نے تو کہا ہے الزلزلہ. ٹھیک ہے چلیں, ٹھیک ہے چلیں ماشاء اللہ. چلیں میں اب الفاظ لفظ کی طرف اشارہ کروں گا, آپ نے اس کا مطلب بتانا ہے. جی النسب, الصیام, قیام, روزہ, الشہید, روزہ, شہید کا غم, الامام, امام, امام, پیشمان, رحمہ, الفریق, الطلاق, النعمہ. جی چلیں آج کلاس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں. تو آج ہم نے 5 اسباق پڑھے ہیں, اور ہر سبق کے دوسرے صفحے پہ موجود مشق بھی موجود ہے. کچھ سوالات مشق کے لیے موجود ہیں, ان کو آپ حل کریں. ٹھیک ہے, اور حل کرنے کے بعد وہ انشاءاللہ نعمان بھائی آپ کو بتا دیں گے کس طرح سے آپ نے جو ہے ہوم ورک جمع کروانا ہے. کوشش کریں ڈیلی بیسس پہ جیسی کلاس ہو اگلے دن آپ کا ہوم ورک جمع ہو جائے. اب 5 اسباق کا نہیں, اگر کوئی مصروفیت ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگلے ہفتے سے پہلے آپ کے جو پچھلے ہفتے کے ہوم ورکس ہوں وہ جمع ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ مشق یہ تقریباً آپ کے 10 صفحے بنیں گے. جن الفاظ کے آگے خالی جگہ موجود ہیں ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں, اور دوسرے صفحے پہ کچھ سوالات موجود ہیں ان کو حل کرنا ہے.
تو 10 صفحے 10 تصویریں ہوگی تقریباً. تو آپ نے PDF فائل کے ذریعے جو ہے ہوم ورک جمع کروانا ہے. تفصیلات آپ کو انشاءاللہ نعمان بھائی آپ کو گروپ میں شیئر کر دیں گے. آج کلاس کے حوالے سے اگر کسی کا سوال ہے تو وہ بے شک گروپ میں کر لے. ٹائم ہمارا کافی ہو چکا ہے, 1 گھنٹے کا وقت ہمارا اوپر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کلاس اٹینڈ نہ کر سکیں. شیخ مجھے نا ایک بات کرنی تھی, وہ یہ کہ کل اور پرسوں میں کلاس نہیں لے پاؤں گی ٹھیک ہے, کیونکہ تو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی, پھر میں اس کی پریکٹس کر لوں گی نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ. صابر بھائی انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دیں گے. آپ جو ہے اس میں اپنا نام بتا دیں, میں ان کو آپ کے حوالے سے گائیڈ کر دوں گا. میں سنڈے کو شاید جی کلاس وسیلہ اٹینڈ نہ کر سکتی ہوں, میری ٹھیک ورک ہے. شاپ ہے. چلیں, جن کے کوئی ایشو ہیں اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی بہتر حل نکالنے کی کوشش کریں گے. کچھ جس سر ایک عرض کرنی تھی. جی مسئلہ ہے شیخ محترم کو ویسا پرسنل میں رابطہ کر لیں, گروپ پہ ہے نا, ٹھیک ہے اس میں بتا دیں کوئی مسئلہ جی نہیں. صابر بھائی موجود ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں گے. آپ ان سے کانٹیکٹ کر لے گا, وہ انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ وہ حل کر دیں گے کلاس کے. السلام علیکم سر, ایک عرض کرنی تھی. جی سر یہ بک کا ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے, کیونکہ یہ جیسے مکس ورڈز ہیں. جی اب مجھے ابھی تک آپ نے جو کروائے ہیں تو مجھے ترجمہ اس طرح نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن وکیبلری میری جو ہے وہ عربی کی کچھ بہتر ہے, جیسے اب کہیں کچھ % مجھے ورڈز آتے ٹھیک ہیں. ہے. تو کیا یہ کیونکہ میں نا وقتاً فوقتاً کوشش کرتی رہتی ہوں نا, جیسے سورہ بقرہ کو میں پڑھتی رہتی ہوں, تو یہ پوچھنا تھا کہ مجھے یہ بتائیے اس کا ڈیفیکلٹی لیول, میرے پاس بکس نہیں ہیں تو کیا میں دیکھ سکتی ہوں ذرا, مجھے اگر آپ اگلے چیپٹرز دکھائیں, مجھے آئیڈیا ہو کہ کیا مجھے اس سے فائدہ ہوگا اور کس حد تک ہوگا. جی یہ بالکل آسان اسلوب پر کتاب لکھی گئی ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. ترتیب سے چلیں گے, میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے اب یہ ویسے 45 نمبر پیج سرچ کیا ہے. اس میں ترتیب یہ ہے کہ شروع میں آسان الفاظ, جیسے ابھی آپ کے سامنے ہر سبق میں کوئی نئے 1 2 3 الفاظ تھوڑے سے مشکل آپ کے لیے آئیں گے. ان کے معنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لکھے ہوں گے, ٹھیک ہے, یا کوئی لال رنگ میں ہوگا, کوئی نئی چیز جو ہوگی. اب دیکھیں جس طرح سے اس کتاب میں آپ اسی صفحے پر آ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ وہی الفاظ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ پچھلے ابھی تقریباً پتہ نہیں آپ کون سا سبق, جی جی تو یہ وہی آسان الفاظ ہیں. اور یہاں پہ ایک مختصر سی بات جو ہوگی وہ آپ کو سمجھا دی جائے گی. اس کے بعد آپ اس پورے سبق کو آسانی سے سمجھ سکتی ہوں گی اور حل کر سکتی ہوں گی, ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہوگا کہ ہر سبق میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوگی, ٹھیک ہے. سر اب اس میں دیکھیے نا کہ یہ اس میں جی جیسے دیکھیں میں 1 گھنٹہ بول رہی ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ٹوٹی پھوٹی وکیبلری آتی ہے, میں لفظ کو پہچان لیتی ہوں. اور جو اب دیکھیں یہ صفحہ بھی آپ نے شیئر کیا ہے, اس میں سے بھی زیادہ تر لفظ کو میں پہچان رہی ہوں, مجھے ان کے معنی جی آتے ہیں. بالکل, یہی اسی طرح سے آسان الفاظ چلتے جائیں گے. تو سر پھر مجھے کلاس کرنے کا کیا بینیفٹ ہوگا؟ جی بالکل, اصل میں یہ ہے سر یہ تو مجھے آلریڈی آتے ہیں. بالکل ٹھیک نہیں, ان کا مطلب یہ میں سمجھ اس گیا بک میں آگے مشکل ہیں, ٹھیک ہے. آگے یہ مشکل ابھی ہیں. آپ کے سامنے یونٹ نمبر 1 ہے, پھر یونٹ نمبر 2 آئے گا, 3 آئے گا, 4 5, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے آپ کو شروع میں وضاحت کی تھی کہ یہ ایک فطری انداز پہ جو ہے نا کتاب کو لکھا گیا ہے. شروع میں آسان الفاظ ہیں. اب یہ 10 یونٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا 10 یونٹ کا مطلب ہے 10 سٹیپس ہیں. ابھی آپ فرسٹ سٹیپ ہے الفاظ کا, پھر یہ چھوٹے جملوں پر آئے گا, پھر اس سے بڑے جملوں پر آئے گا, پھر آیات تک جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے سر اگر کائنڈلی آپ اگلا کو یونٹ, جی میں سمجھ گئی ہوں سر, کتاب بڑی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے. اور یہ اگر آپ اگلا کو یونٹ تک جو میرے لیے ڈیفیکلٹی لیول مجھے نظر آئے نا, جی یہ اب آئی تھنک یونٹ نمبر 3 ہوگا, سٹیپ 3 ہوگا. جی دیکھیں, اب دیکھیں یہ ہمارا وہ سفر جو تھا الفاظ سے چھوٹے چھوٹے جملوں تک آ گیا. ان ھذا لشیء عجیب, یہاں پہ آ کے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس جملے کو سمجھ سکتی ہوں گی. ان ھذا لشیء عجیب ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولعبد مؤمن خیر من مشرک, ٹھیک ہے. یہ جملے ہیں چھوٹے چھوٹے, قول معروف و مغفرہ. پھر آہستہ آہستہ یہ بھی تیسرا یونٹ ہے, ٹھیک ہے. چوتھے یونٹ میں جائیں گے یا 5ویں میں جائیں گے تو یہ پھر بڑے سر اب جملے اس میں مجھے سر
جی سر معذرت میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. آپ کا وقت چونکہ میں نہیں چاہتی ضائع ہو، اس لیے میں آپ کو بتا دوں. جی اب دیکھیں آپ کو اپنے اسٹوڈینٹس کا اسیسمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، ایک ہوتی ہے نیڈ اسیسمنٹ. بالکل بالکل یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس بچے کو کہاں سے اس کی ضرورت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب دیکھیں مجھے اب اس میں کارنیکل ایک ورڈ ہے، جی اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے نہیں آتا. اور ایک ہے حجت البالغہ، تو یہ مجھے بالغہ نہیں آتا. اب باقی آپ بے شک مجھ سے پوچھیں تو مجھے یہ باقی لفظ کلیئر ہیں، میں فکرے کا ترجمہ بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر میں اب یہ آپ کا یونٹ 3 ہے نا، جی اس جی کا مطلب ہے کہ میرا ڈیفیکلٹی لیول اب 3 سے آگے شروع ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں سب لوگوں کا ایک نہیں ہے. اب جب تک آپ یہ کروائیں گے نا، میری کوئی دلچسپی کلاس میں، معذرت کے ساتھ ہی آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے، کتاب بھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے، بہت اعلیٰ انہوں نے لکھی ہے، لیکن آپ میرا پرسپیکٹو سمجھ رہے ہیں جی جی میں کہ سمجھ مشکل کے حساب سے مجھے دلچسپی اب یونٹ 3 تک تو مجھے ختم ہو گئی دلچسپی. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. صابر بھائی آپ کے ساتھ نا 6 یونٹس ہیں اس کورس میں، آپ کے ساتھ 6 یونٹس کے نا بیسک سے جو لیسنس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ان میں آپ چیک کر لیجیے گا کہ آپ کس یونٹ سے آگے پڑھنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ان میں سے اگر اس کورس میں کوئی یونٹ جہاں سے آپ سمجھ رہی ہوں کہ مجھے آگے چلنا چاہیے، تو آپ وہاں سے وہ آپ کو انفارم کر دیں گے کہ ہمارا یہ یونٹ جو ہے اس ڈیٹ کو یا اس کلاس کو سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ بے شک اس ٹائم جوائن کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. جزاک اللہ سر. اس سے پہلے جزاک اللہ سر. جی اگر میں قرض کروں تو جیسے مجھے تھوڑی سی گرامر بھی آتی ہے، جی آپ کو شاید آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، ہم جس زمانے سے ہیں نا ہمیں 8 کلاس تک عربی پڑھائی گئی تھی، تو اس وجہ سے نا ہمیں تھوڑی بہت گرامر کی سینس بھی ہے، پھر تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں کوشش بھی خود سے بھی. اب مجھے آپ کائنڈلی گائیڈ کریں گے کہ میرے لیے کیا کوئی اور کورس ہے جو میں کروں اور مجھے واقعی وہ میری ڈیفیکلٹی لیول سے فائدہ ہو اور جو میری کمی ہے وہ پوری ہو. چلیں اس حوالے سے آپ صابر بھائی سے رابطہ کر لیں، وہ ہمارے جو کورسز ہیں میں رابطہ کر لیں اس پہلے سے انشاءاللہ اس طرح وہ کی آپ کو بات انفارم کریں، آپ کر میرے دیں گے. ساتھ کیجیے. اگر نہیں آپ کا کوئی ایشو سالو ہوتا تو انشاءاللہ آپ کو ہم رہنمائی کر دیں گے کہ اس طرف آپ نے جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جو سبق سے متعلقہ آپ پوچھ لیں کہ اس طرح کی باتیں تو انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. آج میں نے تو کئی دفعہ گروپ میں میسج کیا ہے، کوئی بھی ایشو ہے آپ ڈسکس کریں تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کریں گے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. بارک اللہ. جی چلیں کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اگر کسی بھائی کا اور کوئی سوال ہو تو وہ گروپ میں کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.